السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ آج سورہ نبا ہماری ہو چکی تھی مکمل الحمدللہ۔ آج سورہ نازعات شروع کریں گے۔ اس سورت کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ اس سورت کے اندر ابتدائی طور پر اللہ رب العزت قسمیں اٹھائیں گے اور الفاظ قسم استعمال فرمائیں گے، اہمیت آگے آنے والے مضامین کی اہمیت کو بیان فرمانے کے لیے۔ الفاظ قسم میں ان فرشتوں کا ذکر ہوگا کہ جو ارواح نکالتے ہیں انسانوں کی۔ ان میں پھر دو قسمیں ہیں، کچھ کافر کفار کی نکالتے ہیں اور سختی کے ساتھ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو کہ نرمی کے ساتھ مسلمانوں کی ارواح کو نکالتے ہیں۔ پھر ان کے ذکر کے بعد فوراً بعد قیامت کے احوال کا ذکر کہ قیامت کی ہولناکیاں کس طرح سے اس کی ابتدا ہوگی اور کیا انسانوں کے اس وقت احوال ہوں گے، وہ سارے ذکر کیے جائیں گے۔ ان ذکر کرنے کے بعد پھر انسانوں کے ایک بدی کا کردار، بہت بڑا کردار بدی کا، فرعون کا جس کا نام تھا، اس کا ذکر شر ہوگا، اور اس کی جو اس کی کارستانیاں تھیں ان کا مختصر انداز میں تعارف کروایا جائے گا، قابل مذمت انداز میں وہ بیان فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کو بیان فرمانے کے بعد پھر کائنات کے اندر پھیلی ہوئی چیزوں اور جو اقسام ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا مختصر انداز میں ذکر ہوگا۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے قیامت کے احوال کا ذکر اور اس کو طامۃ الکبریٰ قرار دیتے ہوئے کس طرح سے زیر و زبر کائنات کو کیا جائے گا اس کا ذکر ہوگا۔ اور پھر فوراً بعد محشر کے میدان میں کہ جس طرح سے وہاں پر پیشی ہوگی، اس پیشی میں کیا کچھ احوال ہوں گے، کامیاب کون ہوں گے اور ناکام کون ہوں گے، ان کا ذکر ہوگا۔ یہ اس سورت کا خلاصہ ہے۔ سورہ نازعات، جی یہ میں بتا رہا ہوں جی۔ تو اس سورت چونکہ مکی سورت ہے، تو اس سورت میں چونکہ کفار مکہ آخرت کا انکار کرتے تھے، جیسے پچھلی سورت النبا کا ذکر ہوا تھا کہ اس کے اندر بھی نبا ان سے مراد تین تفاسیر آپ نے پڑھی تھی۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، نمبر 2 آخرت، اور نمبر 3 قرآن کریم۔ تو جو نبا العظیم سے مراد جو سب سے قوی ترین جو تفسیر تھی، جو رائے تھی، قول تھا، وہ یہ تھا کہ اس سے مراد آخرت کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اسی کا تسلسل آگے رکھتے ہوئے اس سورہ نازعات کا شان نزول بھی اسی کے لحاظ سے ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی چونکہ انکار کرتے تھے کہ آخرت ہے نہیں، بس یہ خود بخود انسان کو موت آ جاتی ہے، اسی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے فوراً جو سورت کو شروع فرمایا، تو اس میں ان فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو انسان کی ارواح کو نکالتے ہیں۔ تو یہ اسی کا تسلسل ہے پچھلی سورت کا۔ نازعات مکی صورت ہے، اس کے اندر آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پچھلی قوموں میں سے واقعات میں سے فرعون کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور آئندہ آنے والے احوال کا بھی ذکر ہے، قیامت کے احوال کا، تو وہ سارا ذکر ہے یہاں پر اس صورت کے اندر۔ اب الفاظ اور ترجمہ تشریح دیکھیے گا۔ سب سے پہلے 5 آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو قسم کے الفاظ لے کر آئے ہیں پہلے 3 آیتوں میں، اور آگے بھی 2 آیتوں میں انہی کا ذکر ہے فرشتوں کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا۔ قسم ہے، یہ واو جو آتی ہے، جو نئی باجیاں ہیں، وہ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ یہ واو قسمیہ ہے۔ یہ واو کیا ہے؟ قسمیہ ہے،
کہ یہ بطور قسم کے عربی لب و لہجے میں، عربی زبان میں، لغت میں یہ واو لائی جاتی ہے کلام کے شروع میں قسم اٹھانے کے لیے. جیسے مشہور و معروف سورۃ والتین ہے، اس میں بھی آپ کیا الفاظ ترجمہ کرتے ہیں؟ قسم ہے تین کی، انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین وہذا البلد الامین. تو وہاں پر بھی قسم. اور عرب کے زبان میں، عرب کے لب و لہجے میں یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اور اس کو وہ بات میں آپ نے سنا ہوگا، واللہ، واللہ، باللہ، ثم تاللہ، یہ سارے الفاظ قسمیہ ہیں کہ جب اپنی بات کو پختہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے قسم اٹھاتے ہیں، بار بار الفاظ قسم لے کر آتے ہیں. واللہ، حیرت کے انداز کرنا ہو تو پھر بھی واللہ اس طرح سے کرتے ہیں. تو یہ ساری کے ساری ان کے لب و لہجے میں، کیونکہ یہ ان کا سمجھ لیں معاشرت ہے ان کی، اور ان کا ایک اقدار ہیں کہ ان اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے الفاظ قسم. تو چنانچہ والنازعات، اور قسم ہے نازعات، کھینچنے والوں کی غرقن، سختی کے ساتھ. لفظ کا ترجمہ تو یہی ہے، والنازعات غرقا، اور قسم ہے سختی کے ساتھ کھینچنے والوں کی. بریکٹ میں آپ دیکھیں حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے کیا لکھا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی ارواح کو سختی سے کھینچتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہذا اس کا با محاورہ جب ترجمہ کریں گے تو پھر با محاورہ ترجمے میں کیا رکھیں گے کہ قسم ہے اور فرشتوں کی جو کافروں کی ارواح کو، روحوں کو سختی سے کھینچتے ہیں. تو یہ جو فرشتے اور اسی طرح کافروں کی روح، تو ان کو بریکٹ میں ہی بیان کیا جائے گا، ان کو عام ترجمے میں نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ یہ معاون ترجمہ ہے. یہ فرشتہ کا لفظ لانا، یہ کافروں کی روح کا لفظ لانا، جملہ لانا، یہ معاون ترجمہ ہے، ترجمہ نہیں ہے. بات سمجھ رہی ہیں؟ تو والنازعاتی، اور اگر لفظی ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ قسم ہے کھینچنے والوں کی، غرقن، جو سختی سے کھینچتے ہیں. اب بامہر ترجمہ کیا ہوگا؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں. بات سمجھ رہی ہے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ ہاں. والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو مومنوں کی روح کو کی گرہ نرمی سے کھولتے ہیں. والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان مومنوں کی روح کی گرہ کو نرمی سے کھولنے والے فرشتوں کی. ٹھیک ہے؟ ان فرشتوں کی جو مومنین کی ارواح کو نرمی سے ان کی گرہ کھولتے ہیں. والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں. لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن فضا میں چونکہ تیرتے ہیں، پانی میں تیرنا مراد نہیں ہے یہاں پر. ویسے سبحن دونوں قسم کے تیرنے کو کہتے ہیں، چاہے وہ پانی میں ہو، چاہے وہ پانی فضا کے اندر ہو، دونوں میں تیرنے کو یہی لفظ سبحن کا لفظ لایا جاتا ہے. اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو ان ارواح کو لے کر جب نکلتے ہیں تو پھر وہ فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں آسمان کی طرف اللہ رب العزت کی جناب میں. فالسابقات سبقا، اور قسم ہے پھر تیزی سے لپکتے ہیں. پھر کیا ہے؟ پھر وہ تیزی سے کیا کرتے ہیں؟ لپکتے ہیں. پھر وہ تیزی کے ساتھ لپکتے ہیں. فالمدبرات امرا، پھر جو حکم ملتا ہے اس کا انتظام کرتے ہیں. فالمدبرات، پھر وہ انتظام کرتے ہیں، امرن، ہر اس حکم کا جو ان کو دیا جاتا ہے. اچھا جی، اب اس میں یہ سارے الفاظ غریبہ ہیں، یعنی انجان الفاظ ہیں. ٹھیک ہے؟ کل ہم نے اس پر بھی بات کی تھی نا. آواز آ رہی ہے؟ ٹیکس نہیں آ رہا؟ ٹیکس بند کیا ہوا آپ کا؟ کیوں جی؟ ٹیکس بھی بند کیا ہوا ہے؟ ماشاء اللہ سے اوکے ہو گیا. ہاں ٹھیک، بس ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا، تو الفاظ غریبہ کہتے ہیں وہ الفاظ جو کہ انجان قسم کے ہوں، غیر مانوس الفاظ ہوں، ان کو کہا جاتا ہے الفاظ غریبہ.
تو کل ہم نے اس پر بھی بات کی تھی کہ وہ الفاظ کے جو ہمارے اردو میں مستعمل ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن یہ جو آج الفاظ ہے ان میں سے نازعات، نزع کا لفظ جو ہے یہ ہمارے اردو میں مستعمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نزع کسے کہتے ہیں کہ بھائی فلاں پر نزع کا وقت طاری بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دے۔ تو لہٰذا نزع کا لفظ کیا ہوا؟ یہ ہمارے اردو میں مستعمل ہوتا ہے۔ غریبہ کہتے ہیں نامانوس قسم کے الفاظ، نامانوس قسم کے الفاظ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناشطات، نشتن کسے کہتے ہیں؟ ناشطات، نشاط بھی اسی سے نکلا ہے کہ نرمی کا دکھانا، بھائی فلاں بڑے فرحت و نشاط میں آ گیا، یعنی انتہائی نرمی والے، اس میں نرمی والے کیا ہے، یعنی کیٹیگری میں آ گیا، اس ایسی طبیعت میں آ گیا کہ جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بالکل جو ہے نا وہ نشاط امیز ہو گئی، تو یہ مراد بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح امرن فالمدبرات تدبیر کرنا، فالمدبرات تدبیر کرنا، کسی کام کو انجام دینے کے لیے سوچ و فکر کرنا، غور و فکر کرنا اور اس کو پھر اچھے طریقے سے انجام دینا، اس کو تدبیر، اسی سے لفظ نکلا ہے۔ امرن کا معنی کیا ہوتا ہے کہ امرن کا معنی ہوتا ہے معاملات، کوئی کام حکم دیا جائے، کوئی آرڈر دیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امرن۔ لہٰذا یہ الفاظ ہمارے لیے غیر مانوس نہیں بلکہ مانوس الفاظ ہیں، اور یہ ہمیں جو ہے نا وہ معلوم ہو جاتے ہیں۔ چلیے جی آگے دیکھیے گا، یوم ترجف الراجفہ۔ لو جی یہاں سے اب قیامت کے احوال کا ذکر شروع ہونے والا ہے، یہاں سے قیامت کے احوال کا ذکر شروع ہونے والا ہے کہ یوم، وہ دن ایسا ہوگا، وہ دن ایسا دن ہوگا، ترجف کہ بونچال آ جائے گا، الراجفہ یعنی بونچال آ کر ہر چیز کو ہلا ڈالے گا، ترجف الراجفہ ایسا زبردست قسم کا بھونچال آئے گا کہ ہر چیز کو ہلا ڈالیں گے۔ وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس میں ہر چیز کو ہلا ڈالا جائے گا۔ تتبع ہر رادفہ، پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو جھٹکا آئے گا، پھر دوبارہ سے کائنات کو جھٹکا دیا جائے گا اور زبردست طریقے سے اس کو ہلا ڈالا جائے گا۔ قلوب اس دن دل کیسے ہوں گے؟ یومئذ اس دن واجفہ لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، دل سب کے سب دل، سب انسانوں کے دل اس دن کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ ابصارها اور ان کافروں کی آنکھیں، ان لوگوں کی آنکھیں، خاشعۃ کیا ہوں گی؟ جھکی ہوئی ہوں گی، کافروں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے، وہ لوگ کہتے ہوں گے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کیا ہم پہلی والی حالت پر لٹا دیے جائیں گے؟ کیا ہمیں لٹا دیا جائے گا پہلی والی حالت پر؟ یعنی وہ تمنا کر رہے ہوں گے نا، تو وہ تمنا کو سوال کے انداز میں پوچھیں گے فرشتوں سے، دائیں بائیں جو فرشتے پھر رہے ہوں گے، کہیں گے بھائی کیا ہمیں پہلی والی حالت میں لٹا دیے جائیں گے ہم؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا کون سی حالت؟ وہی حالت بہتر تھی، کون سی؟ کہ جب اِذَا كُنَّا جب ہم تھے عِظَامًا نَخِرًا بالکل بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ جب کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، قالو تو وہ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ تل کا اگر ایسا ہوا، اذن کرۃ خاسرہ اگر ایسا ہوا تو یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا، بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی، کرۃ واپسی ہوگی، خاسرۃ کیسی؟ گھاٹے کی، نقصان دہ گھاٹ واپسی ہوگی۔ لہذا یعنی ان کو لٹایا نہیں جائے گا، تو لٹایا ان کو نہیں جائے گا۔ اور فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ در حقیقت کہ وہ تو بس ایک زور کی آواز ہوگی، زجرہ زوردار دھماکے دار آواز، زجرہ کہتے ہیں دھماکے دار آواز، زوردار آواز کہ اچانک ایک دم دھماکہ ہو جائے جیسے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زوردار قسم کی آواز ہوگی، واحدہ ایک۔
فَإِذَا هُمْ ایک زوردار قسم کی آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میں جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ پھر وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے. اچھا جی، اب یہ الفاظ دیکھیے گا، ان میں کون کون سے الفاظ ہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں. یوم آ گیا، آپ کو پتہ ہے. ترجف الراجفہ، رجف، چلو یہ الفاظ غریبہ میں ہے، یعنی لفظ غریبہ لفظ ہے، غیر مانوس تتبعو کسے کہیں جو پیچھے آنے والا، دوبارہ آنے والا، لوٹنے والا. تو رادفہ، تو اس تتبعو کا آپ کو مطلب معلوم ہو گیا. رادفہ کیا ہوتا ہے؟ رادفہ کہتے ہیں جھٹکے کو، تو یہ غیر مانوس ہو گیا. جی ہاں، اتباع اسی سے ہے. قلوبن، قلوبن جمع ہے قلبن کی. قلوبن جمع ہے کس کی؟ قلبن کی. قلوب جمع ہے قلب کی، تو لہذا دل کو کہتے ہیں. یوم اذن یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ آئے گا، تو اس سے مراد بھی یہی ہوتا ہے، دل، دن ہوتا ہے، دن. یوم یوم اذن کہ وہ دن. واجفہ یہ بھی الفاظ غریبہ میں سے ہے کہ جو جھٹکا آئے گا، یعنی وہ دل جو ہے نا وہ لرز رہے ہوں گے. جی وائس اب ٹھیک ہے؟ کال آ رہی بیچ میں، اصل میں کال آ رہی ہے اس لیے یہ مسئلہ آ رہا ہے. اب ٹھیک ہے چلیں. ابصارها، ابصار، بصر، بصر بھی ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. ابصار، بصارت، بصارت، بصیرت، سارے لفظ اسی سے نکلے. آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے اب؟ ٹھیک ہے. ابصارها، ابصارها، ابصار کا لفظ بھی بصر سے نکلا ہے، آنکھ کو کہتے ہیں، آنکھوں کو کہتے ہیں. خاشعہ کا لفظ بھی ہمارے اردو میں مستعمل ہے. خاشعہ کسے کہتے ہیں؟ خشیت اسی سے نکلا ہے. کہتے ہیں نا بھائی نماز کو خشیت، خشوع و خضوع سے پڑھیں، یعنی ڈر کر پڑھیں. خاشعہ. یقولون قول سے نکلا ہے، یقولون قول سے نکلا ہے. یقولون قول، قول کسے کہتے ہیں؟ کہ بولنے کو کہتے ہیں، بات کرنے کو کہتے ہیں. لمردودون لوٹانا، مردود، مردود کا لفظ بھی ہمارے اردو میں مستعمل ہے. مردود کسے کہتے ہیں؟ کہ یعنی وہ شیطان مردود ہو گیا، یعنی اس کو لوٹا دیا گیا، اس واپس لوٹا دیا گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، مردود اس کہتے ہیں. حافرہ، حافرہ، حافرہ بھی ویسے حفر، حفر ہمارے اردو مستعمل ہے کہ اس قبر کو کہتے ہیں کہ جو بالکل بوسیدہ کام ہو چکا ہو، اس کو معاملہ کہتے ہیں. جہاں شیطان مردود اسی سے لفظ نکلا ہے. اذا كنا عظاما، عظاما، عظاما کہتے ہیں ہڈی کو. اردو میں ایسے استعمال تو نہیں ہے. ناخیرہ یہ بھی الفاظ غریبہ میں سے ہے. قالو، قالو قول سے آ گیا کہ ماضی، ماضی کا صیغہ ہے. قالو وہ سب کے سب بات کریں گے. اذن کرتن، کرتن بھی تکرار سے ہے، یعنی وہ دوبارہ ہونا اور یعنی واپس ہو جانا. خاسرہ یہ بھی ہمارے اردو مستعمل ہوتا ہے. خسران اسی سے سارا ہو گیا، نقصان ہو گیا، اسی کو خاسرہ کہتے ہیں. خاسرہ کہتے ہیں نقصان کو. ٹھیک ہو گیا. فإنما هي زجرۃ، زجرہ کا لفظ بھی غریبہ، الفاظ غریبہ میں سے واحدہ، ایک کو کہتے ہیں. یہ ہمارے مستعمل ہے اردو میں. الفاظ غریبہ مطلب ہوتا ہے کہ جو الفاظ غیر مانوس الفاظ ہیں، غیر مانوس الفاظ. ٹھیک ہے. تو الفاظ غریبہ کا مطلب ہوتا ہے غیر مانوس قسم کے الفاظ. ٹھیک ہے. زجر، زجر تو ہاں، زجر و توبیخ، زجر و توبیخ کہتے ہیں ہمارے ہاں، ہے نا. توبیخ، زجر و توبیخ کرنا، بھائی اس کو ذرا زجر توبیخ کریں. کیا مطلب؟ یعنی ذرا اچھی طرح سے اس کو ذرا جھنجھوڑیں تاکہ جو ہے نا وہ
ڈانٹ ٹپٹ کریں. جی ہاں بالکل بالکل زبردست بالکل. ساحرہ، ساحرہ کہتے ہیں میدان میں، کھلا میدان بالکل ہر طرف سے کھلا ہو، کہیں کچھ بھی نہ ہو، اس کو ساحرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ الفاظ کچھ الفاظ غریبہ ہیں اور کچھ دوسرے ہیں. آگے دیکھیے گا. لو جی آگے پھر واقعہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کے مقابل میں جو بدی کا کردار آیا فرعون. اب اس کا تذکرہ آ رہا ہے. میرے خیال اتنا ہی رکھتے ہیں جتنا ہوا. اب اس کی کچھ تشریح سن لیجیے آپ. ٹھیک ہے. اب والنازعات، اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ قسم اٹھائی چیزوں کی مخلوق کی. فرشتے مخلوق ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. تو مخلوق کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ سے منسوب اشیاء، قرآن ہے، مکہ ہے، کعبہ ہے، ان کی قسم کے علاوہ ہمارے لیے قسم کھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو طے شدہ ہے. تو اللہ کے لیے قسم اٹھانا کیا جائز ہے؟ اور کیا وہ قسم سے مراد قسم ہی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علاوہ جب اپنی مخلوقات میں سے کسی قسم اٹھا الفاظ قسم لے کر آتے ہیں تو مراد اگلے آنے والے مضمون کی تائید اور تاکید منسوب ہوتی ہے. مقصود کیا ہوتا ہے کہ اگر آگے جو آنے والا مضامین ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، لہذا آپ ذرا توجہ دھیان سے کریں. اور چونکہ اولین مخاطب یہاں عرب تھے تو عربوں کی زبان میں کسی بات کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ الفاظ کو قسمی الفاظ لا کر اس کی تائید کی جائے. تو اس لیے ان کے انداز میں بلاغت، ان کی جو تھا نا عربی بلاغت، اس کی وجہ سے زور آور کرنے کے لیے کلام کو الفاظ قسم لائے جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت الفاظ قسم لاتے ہیں تو ان کے لیے ٹھیک ہے، جائز ہے. ہمارے لیے کس طرح کرنا جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا. نازعات غرقہ میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو کافروں کی روح نکالتے ہیں. دو جماعتیں ہیں نا کافروں فرشتوں کی، جو اسرائیل علیہ السلام اور ان کی جو پوری ٹیم ہے اس میں دو کیٹیگری ہیں. ایک وہ جو کفار کی روح نکالتے ہیں بڑے زبردست طریقے سے، خطرناک طریقے سے، اللہ معاف فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. اور دوسرے وہ ہیں جو مسلمانوں کی ارواح، مومنین کے ارواح کو انتہائی نرمی کے ساتھ، جیسے مکھن میں سے بال نکل آتا ہے، بالکل تازہ بتازہ مکھن ہو، اس میں بال اگر ہو تو بال کو جیسے نکالتے ہیں تو بالکل آسانی سے نکل جاتا ہے، جیسے گرہ کھولتے ہیں تو اس طرح سے وہ گرہ کھولتے ہیں تو ہر چیز کھلتی چلی جاتی ہے. تو اس طرح سے ان کا دونوں کا تذکرہ آ گیا. پھر وہ فرشتے ان روحوں کو لے کر نکلتے ہیں، تیرتے ہوئے جاتے ہیں فوری طور پر، اور کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہوتی. ان کا یہاں پر تذکرہ آ گیا. پھر جو معاملات ان کو دیے جاتے ہیں وہ معاملات بالکل احسن طریقے کے ساتھ پورے کرتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ آ گیا، ذکر خیر آ گیا. اس کے بعد یوم ترجف الراجفہ آیت نمبر 6 میں سور اول کا ذکر ہے. کہتے ہیں نا نفخ سور، سور پھونکا جائے گا صاد کے ساتھ، صاد واو را، سور پھونکا جائے گا. تو مراد یوم ترجف الراجفہ آیت نمبر 6 میں یہ سور جو پھونکا جائے گا، اس سے پہلا سور مراد ہے کہ اس میں جب پورا پہلا سور پھونکا جائے گا ساری کائنات زیر و زبر ہوگی اور سب کے سب جو ہے نا وہ انتقال کر جائیں گے، ان کے سب یعنی مر جائیں گے. اور آیت نمبر 7 میں جو تتبع ہر رادفہ ہے، یہ دوسرا سور سے مراد کیا ہے کہ وہ جو حضرت کون سے فرشتے ہیں کہ جو اب سور اپنے منہ میں لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی طرف نگاہ کر کے جیسے حکم ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے. تو اس کی وجہ سے سب کی ایسی زبردست آواز ہوگی کہ ساری کائنات زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرف اڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور سارے کے سارے انسان مر جائیں گے. دوسرے جو سور پھونکیں گے تو ہر کوئی اپنی اپنی قبروں سے، اور جو مرے ہوں گے اس وقت وہ سارے کے اسرافیل علیہ السلام، گڈ ہو گیا، اسرافیل علیہ السلام، تو وہ جو ہے نا دوسرا سور پھونکیں گے تو سارے زندہ ہو کر میدان میں جمع ہو جائیں گے. تو آیت نمبر 7 سے مراد دوسرا سور مراد ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں مراد ہیں. آسان سا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. بس یہیں پر رکھتے ہیں. کوئی بات ہے کرنے والے تو کر لیں، پھر بند کرتے ہیں، اگلے استاد سے تشریف لائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک کھول رہا ہوں جی، بات کرنی تو آئے. نہیں ہے؟ چلے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.